تاریخ گواہ ہے، وہ رات عام نہیں تھی، آسمان نے اپنی چادر بدل لی تھی، زمین ساکت ہو چکی تھی، کسریٰ کے محل کی دیواریں لرز رہی تھی، فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی، اور مکہ کے ایک خاموش گھر میں وہ ہستی دنیا میں آنے والی تھی جس کے آنے سے اندھیری انسانیت کو روشنی ملنے والی تھی۔ وہ ہستی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو معجزات ہوئے تھے اور جو پیدائش کے وقت معجزات ہوئے ان کو غور سے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کی حالت نہایت افسوسناک تھی۔ شرک عام تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا۔ دنیا جب ظالم، جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے معزز نوجوان تھے۔ ان کا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے سفر میں مدینہ گئے اور وہی انتقال فرما گئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، مگر ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ ان کے رحم میں اللہ کا نور پل رہا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، مجھے حمل کے دوران نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ بوجھ محسوس ہوا، بلکہ میں خواب میں دیکھتی کہ نور نکلتا ہے جو شام کے محلات تک روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی آمد کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو دنیا میں عجیب نشانیاں ظاہر ہوئی۔ فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، ساوا جھیل جو برسوں سے بری تھی خشک ہو گئی۔ یہ سب اعلان تھا کہ ظلم کا دور ختم اور حق کا دور شروع ہونے والا ہے۔ وہ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول۔ مکہ کی فضا خاموش تھی، مگر آسمان خوشی سے جک آیا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے دیکھا جیسے سفید لباس والے فرشتے میرے پاس موجود ہیں۔ اچانک ایک نور پھیلا اور میرا بیٹا دنیا میں آ گیا۔ نہ چیخ، نہ درد، نہ تکلیف، صرف نور، سکون، رحمت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کے ساتھ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا توحید کی گواہی دے رہا ہوں۔ یہ عام پیدائش نہیں تھی،
یہ اللہ کا اعلان تھا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کا فرمان تھا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے بچے کو گود میں لیا، کعبہ لے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جس کی تعریف آسمان و زمین کرے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس گئے تو سوکھی زمین سرسبز ہو گئی، بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، قحط ختم ہو گیا۔ یہ سب اعلان تھا کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں برکت ہوگی۔ یہ پیدائش صرف مکہ کے لیے نہیں تھی، یہ کسی قوم کے لیے نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ آج بھی اگر دنیا میں اندھیرا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دوری ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی ضرور آتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ عام نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی پہچان ہے۔ دوستو، ضرور اس واقعے سے، اس ویڈیو سے آپ کے دل کو سکون ملا، آپ کا ایمان تازہ ہو گیا۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کرے اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھے۔